الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے ارشاد فرمائے، وہ لوگ جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے اور خیبر کے موقع پر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے شامل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے ان کو شامل نہیں فرمانا۔ اب خلق کائنات نے ان لوگوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا اور انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، کیونکہ وہ لوگ جو حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے توبہ کرنے کی راہ راست پر آنے کی امید تھی، کہ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو واقعی سخت دل تھے، منافق تھے، اور جن کے حق پر آنے کی کوئی امید نہ تھی۔ تو خلق کائنات نے اب ان لوگوں کو ایک موقع فراہم کیا اور ان کے اوپر انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، تاکہ جو سچے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے ارشاد فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عن قریب ایک اور جنگ کے لیے بلائے گا، تمہیں بلایا جائے گا ایک غزوے کے لیے، ایک جنگ کے لیے، اور وہ جو قوم ہے جن کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہوگی وہ بہت سخت لوگ ہوں گے، اور جب تم جہاد میں جاؤ گے تقاتلونہم او یسلمون، وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، یا تو وہ تمہیں شہید کر دیں گے اور یا وہ تمہارے تابع اور مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، اور اگر تم سچے دل کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اس جہاد میں جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گئے جیسے تم پہلے پھر گئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ اور فرمایا، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔ اب ایک خصوصی رعایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فرمایا کہ وہ شخص جو نابینا ہے اور وہ شخص جو لنگڑا ہے اور وہ شخص جو مریض ہے، ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، یعنی ان لوگوں میں سے جو اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جس کو نظر نہیں آتا، یا جو چل پھر نہیں سکتا، یا جو مریض ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہلت ہے، وہ جہاد میں نہ جائے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان کامل ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں نہریں جاری ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جس نے نافرمانی کی
اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو شریر ہے وہ انسان ہے جس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کریں۔